الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 187 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، وہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے، کسی چیز کی وضاحت طلب کرنا چاہیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پیچھے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر سچا ایمان ہو اور اس کی بات ماننے اور اس کے سامنے سر اطاعت خم کرنے کے لیے آدمی تیار ہو۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کے بعد پھر جو سوالات اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب دیا۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں یہ بات تو اس سے پہلے واضح ہو چکی کہ جس طرح روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن جس طرح ہم اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ بہت سی بدعتیں اور انحرافات دین میں در آتے ہیں۔ بعض چیزوں میں لوگ تشدد پیدا کر دیتے ہیں، بعض چیزوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات دین میں ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو حقیقت میں دین میں نہیں ہوتی، اور بعض ایسی اہم چیزیں لوگوں کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں جو دین میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ روزے کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی ہوئی تھی بالخصوص یہود کے ہاں کہ اگر افطار کر لیا ہے شام کے وقت روزہ تو اس کے بعد پھر کچھ کھانا پینا۔ اسی سے شاید لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ پھر یہ خیال بھی رہا اور بعض لوگوں سے اس کی خلاف ورزی بھی ہو گئی، تو قرآن مجید نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی اور بعض چیزوں کی وضاحت کی۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں عبادات سے متعلق کوئی مفصل قانون بیان نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادات اصل میں سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت عرب میں موجود تھی اس کی بنا پر اہل عرب بھی ان تمام عبادات سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اگر کوئی معاملہ زیر بحث تھا تو یہ تھا کہ لوگ عبادات میں بے پرواہ ہو چکے ہوئے تھے، ان کو تاکید کی گئی کہ وہ ان کا اہتمام کریں۔ بعض چیزوں میں اسی طرح کی بدعتیں اور انحرافات داخل ہو رہے تھے، ان کی اصلاح کر دی گئی۔ بعض چیزوں کے معاملے میں کچھ معاملات فراموش ہو گئے ہوئے تھے، ان کی یاد دہانی کرا دی گئی۔ یہی معاملہ کیا گیا۔ تو روزے کے معاملے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ بات یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ یہ روزے کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو جس طرح تم پر فرض کی گئی ہے اسی طرح پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی۔ پھر اس میں رخصت کا ایک قانون بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی کچھ حکمتیں واضح کی گئی ہیں۔ پھر لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی یہ بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ جو سوالات دلوں میں موجود تھے ان کا جواب دے دیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب یہ جو سارا حکم ہے اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تو ہم تم کو بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے۔ اس میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہے جائز کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے یہ چیز ممنوع یا حرام تھی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے روا ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ جائز ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان میں اسی طریقے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک لوگ کچھ تردد میں مبتلا تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ روزے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس معاملے میں کوئی بڑی غلطی کر جائیں۔ تو پہلے ان کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ اس طرح کے تمام تعلقات صرف روزے کی حالت میں ممنوع ہے، روزے کی راتوں میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں بالکل چولی دامن کا رشتہ ہے۔ فطرت نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بندھن میں باندھ دیا ہے کہ ناگزیر ضرورت کے سوا اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔
اور میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے جو استعارہ قرآن نے اختیار کیا ہے وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہے، اگر غور کریں تو یہ ایک نہایت ہی بلیغ استعارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ لباس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے 3 پہلو ہیں، پردہ پوشی ہے، حفاظت ہے، زینت ہے۔ تینوں ہی پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے یہی کام انجام دیتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے جنسی جذبات اور داعیات کے لیے پردہ فراہم کرتے ہیں، شیطان کے حملوں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور باہمی ربط و تعلق کی جو رونقیں اور بہاریں ہیں اور جو زینت ہے زندگی کی، وہ بھی انہی سے انسان کی ذاتی اور انفرادی اور عائلی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بلیغ استعارے میں یہ بیان کیا کہ چونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرے، جس طرح جسم سے لباس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے اگر کوئی پابندی لگائی گئی ہے تو ایک بالکل محدود اور متعین مدت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اب یہ فرمایا کہ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو فرمائی ہے، یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے کوئی تعلق قائم کرنا ممنوع ہے، ان کا یہ سمجھنا غلط تھا، اس کی اللہ نے وضاحت کر دی۔ لیکن اس کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے اس فہم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر کے ساتھ خیانت سے تعبیر کی۔ تو اس طرح گویا یہ بات بتا دی کہ اگر کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا کوئی مطلب یا مدعا سمجھتا ہے، تو بحث اس سے نہیں ہے کہ اس نے صحیح سمجھا ہے یا غلط سمجھا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ تو اس کو اللہ ہی کا منشا سمجھ رہا ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ گویا اپنے اجتہاد کی خلاف ورزی کر کے اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو تصحیح کر دی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ رائے غلط تھی، لیکن جب تم ایک چیز کو صحیح سمجھ کر اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو یہ تمہاری ضمیر کے ساتھ خیانت تھی۔ یعنی آدمی کو اصلاً پھر یہ قرآن مجید سے واضح ہوا کہ کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل اہمیت اس چیز کی، یعنی انسان اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہو اور وہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اختیار کرے، اس کے حقوق ادا کرے۔ یہ بہرحال انسان ہے اور انسان کی حیثیت سے وہ کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے، رائے قائم کرنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ اس سے دونوں پہلوؤں سے نصیحت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو رائے بھی انسان قائم کرتا ہے اس میں صحت اور غلطی اہمیت نہیں رکھتی، رائے قائم کرنے کا عمل کیسے ہوا ہے، کتنی دیانتداری کے ساتھ قائم کی گئی ہے، اپنی طرف سے کتنی محنت کر کے صحیح نتیجے تک آدمی نے پہنچنے کی صحیح کی ہے، یہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے۔ تو حق کی سچی طلب کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس مقام پر کھڑا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی منشا کو پورا کر رہا ہوں اور غلطی کر رہا ہے، تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن اگر غلطی کی وجہ تعصب ہے، اگر غلطی کی وجہ جذبات ہے، اگر غلطی کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو عذر کا باعث بن جائے۔ یعنی دیانتداری کے ساتھ اگر آدمی نے غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہی بات ہے جس کے اوپر اس کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو صحیح مانا، سچ مانا، درست مانا، اور اسی کی بنیاد پر اس نے زندگی بسر کی۔ تو دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے کہ اگر تم کوئی اجتہاد کرتے ہو، کوئی رائے قائم کرتے ہو اور دیانتداری کے ساتھ وہ رائے قائم کرتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک رائے بھی رکھتے ہو اور پھر تمہارا عمل بھی اس کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قول و فعل کے تضاد کو پسند نہیں فرماتے، اور اگر ایسا کرتے ہو تو یہ تمہاری ضمیر کے ساتھ خیانت ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، فرمایا کہ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر نظر عنایت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تنبیہ تو فرمائی، لیکن یہ کہا کہ میں اس پر مواخذہ نہیں کر رہا، اس پر میں کرم کروں گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ نے عنایت کی اور تم سے درگزر کیا، یعنی اس بات کو مواخذے کا موضوع نہیں بنایا، اس لیے کہ نیک نیتی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، غلطی بھی انسانی سطح پر ہوئی اور ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کے اوپر کوئی بڑی تنبیہ کی جائے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے بندوں کے اوپر عفو درگزر فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ گرفت تو ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایسے معاملات پر گرفت نہیں کرتے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے
کہ رمضان کی راتوں میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو تمہیں کسی معاملے میں بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے ملاقات کرنے میں، اور نہ اگر اس کے نتیجے میں اولاد پیدا کرو تو اس کے معاملے میں۔ مذہبی معاملات میں چونکہ لوگ کسی حد تک توہم پرست ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا اس طرح کا معاملہ اگر ہو گیا تو معلوم نہیں اس سے اولاد پر کوئی برا اثر پڑے گا یا کیا اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو اس لیے پوری وضاحت کر دی۔ نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں اگر اللہ کوئی کرم فرماتا ہے تو اس کے معاملے میں بھی تمہیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، لہذا اطمینان کے ساتھ کسی قسم کا ذہن میں کوئی خیال لائے بغیر تم ان معاملات کو جائز سمجھ کر انجام دے سکتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ مزید وضاحت فرمائی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ پھر رات میں نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ کھانا پینا بھی تمہارے لیے جائز ہے، یعنی جب ایک بار روزہ افطار ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر رات بھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، اس پابندی کا احترام کرو، اس کے معاملے میں حدود سے تجاوز نہیں کرو، باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی وضاحت کر دی ہے۔ کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور یہ اس وقت تک اجازت ہے جب تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے بالکل الگ نہ ہو جائے، یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، چنانچہ اس کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ جیسے ہی سفید دھاری بلند ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے روزہ شروع ہو جائے گا، اور روزے کو پھر رات تک پورا کرنا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے جس میں روزے کے کھولنے کے وقت کے بارے میں اور روزہ رکھنے کے وقت کے بارے میں مسلمانوں کے مابین تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے۔ یعنی یہ بات کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو گئی ہے، یہ آسمان پر پیدا ہونے والا ایک تغیر ہے، ایک تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کی نوعیت ظاہر ہے کہ ایسی نہیں ہے کہ یہ سیکنڈز کے حساب سے ایک ہی وقت میں ہو جاتی ہو، اس میں کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے نمودار ہونے کی ابتدا ہی سے سمجھتے ہیں کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، اور کچھ لوگ اس کو پوری طرح نمودار ہونے تک دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر شروع ہوگا، اس میں کوئی 5-10 منٹ کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے اس وجہ سے اگر کچھ لوگوں نے ذرا پہلے اس کو شروع کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے ذرا بعد میں کھولا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ بین یہی صورتحال روزہ کھولنے کے بارے میں ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو، تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ رات تک سے کیا مراد ہے، کیا جیسے ہی مغرب ہو جائے گی تو رات شروع ہو جاتی ہے، یا ذرا تھوڑی سی تاریکی ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے 5-10 منٹ کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ فہم کے اختلافات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، اس کو سمجھنے میں لوگوں نے تھوڑا بہت اختلاف کر لیا۔ ایسے اختلافات کے بارے میں نہ تو کوئی ہنگامہ کرنا چاہیے، نہ اس کو تفریق کا موضوع بنانا چاہیے، نہ اس کی بنیاد پر کوئی فرقے قائم کرنے چاہیے۔ آدمی کا اطمینان اگر یہ ہے کہ جیسے ہی غروب ہوا ہے اس کو روزہ کھول لینا چاہیے، تو الفاظ میں اس کا پورا امکان ہے۔ اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری یا کسی اور کی ترجیح کیا ہو سکتی ہے، یعنی قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں میں اپنی ترجیح بیان کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا صاحب علم اپنی ترجیح بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ 5-10 منٹ کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کے مابین تفریق کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب چونکہ روزے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ روزے کا منتہائی کمال ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں، یعنی جو ناگزیر جبلی تقاضے ہیں کھانے کے، پینے کے، جنسی جذبات کی تسکین کے، ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ پابندی اعتکاف میں رات کے وقت بھی اسی طرح رہتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم بیویوں کے پاس رات میں بھی نہیں جا سکتے اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کھانے پینے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اس پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ تو اس کی وضاحت کر دی کہ روزے کے ساتھ چونکہ اعتکاف کی عبادت بھی متعلق ہے، تو اس وجہ سے اگر اس معاملے میں کسی آدمی نے آگے کوئی اقدام کیا ہے تو اس پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ پابندی وہاں قائم رہے گی۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہود کے ہاں یہ معاملہ یہ صورت کیوں اختیار کر گیا، چونکہ اعتکاف کی حالت میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر قیاس کر لینا کوئی ایسی بات بعید بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ پھر عام روزے میں بھی آدمی کو اس پابندی کا خیال رکھنا چاہیے یا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں کی وضاحت کر دی، یعنی ایک یہ فرما دیا کہ رمضان کی راتوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں،
یہ وضاحت کر دی کہ اس میں کھانے پینے پر بھی کوئی پابندی نہیں، یہ وضاحت کر دی کہ روزہ سفید داری سے شروع ہوگا اور رات کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی وضاحت کر دی کہ اعتکاف کی راتوں میں یہ پابندی حسب سابق برقرار رہے گی۔ تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے میں کوئی قانون دیتے ہیں تو اس قانون کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں تو اس کو مان لیں، چاہیں تو اس کو نہ مانیں۔ جب اللہ نے حدود مقرر کر دیے ہیں تو ارشاد فرمایا فلا تقربوہا، سو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ان کے قریب جاتا ہے تو وہ گویا اللہ سے بے پرواہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے پروردگار کو پروردگار مان کر اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ غلطی لگ جانا ایک الگ بات ہے، جیسے کہ پیچھے زیر بحث آیا، لیکن جانتے بوجھتے اس کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نہ اس کا احساس ہے کہ وہ بندہ ہے، نہ اس کا احساس ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، نہ یہ احساس ہے کہ اس نے اس کو ایک قانون دیا ہے، اور نہ اس کے حدود اور اس کی پابندی کا کوئی دم داہیہ اس میں موجود ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، فرمایا کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ جہاں سے اصل میں یہ رمضان کا حکم شروع ہوا تھا وہیں ختم کر دیا۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کے حدود کا صحیح احساس پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اور اب ختم کیا ہے تو بتایا کہ وضاحت کر دی ہے، حدود متعین کر دیے ہیں، جو غلط فہمی ہو سکتی تھی رفع کر دی ہے۔ اب اس کے بعد اس عبادت کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اصلی مقصود جو ہے وہ یہی ہے، گویا کی ورڈ کی حیثیت، ایک کلیدی لفظ کی حیثیت اس عبادت میں تقوی کو حاصل ہے۔ اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسانیت کا شرف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے نفس کے تسویے کا ذکر کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ جو علم اس کے اندر الہام کیا گیا وہ علم کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتایا کہ تم حدود کی پیروی کیسے کر سکتے ہو، اور یہ صلاحیت بھی اس میں رکھ دی کہ وہ حدود کو توڑ کر دور نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ اس کا شعور بھی اس کو دے دیا، اور یہ بتا بھی دیا کہ نکل جانے کے نتیجے کیا ہوں گے اور حدود کے اندر رہنے کے نتیجے کیا ہوں گے۔ تو یہ سچا علم ہے کہ جو آدمی کو اگر حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو حدود آشنائی کی تربیت دیتا ہے، تو یہ چیز اس کو جانوروں سے اٹھا کر انسان بنا دیتی ہے۔ اصل میں جب جبلتوں کی پیروی میں انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو جانور کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب اپنے شعور کو کام میں لاتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار کو کام میں لاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی رغبتوں پر کیا کیا پابندیاں عائد کرنی چاہیے، کیا جگہ ہیں جہاں مجھے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، کیا جگہ ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی خواہشات کو کہاں تک کھلا چھوڑنا ہے اور کہاں پر ان کے گلے میں لگام ڈال دینی ہے۔ یہ چیز جب آدمی سمجھ لیتا ہے تو اس سے تہذیب کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے تزکیے کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے تطہیر کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہیے تو اس سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان میں اور جانور میں جو بنیادی فرق واقع ہوتا ہے وہ یہیں سے واقع ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو جبلتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے تو بالکل اسی طرح زندگی بسر کر رہا ہے جس طرح سارے جانور بسر کر رہے ہیں، سارے حیوان بسر کر رہے ہیں۔ اور اگر اس نے اپنی جبلتوں کو عقلی حدود کا پابند کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انسان کے اندر یہ شعور تو ودیت ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جہاں حدود کے اندر رہنے کے نتیجے میں وہ انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، اور کیا چیز ہے جہاں حدود کو اگر وہ لانگ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں نرا حیوان بن جاتا ہے۔ یہ اس کو شعور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے اس شعور کو جب وہ کام میں لاتا ہے تو اپنے لیے حدود مقرر کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسانیت میں جو کچھ بھی ترقی ہوئی ہے اور جتنی کچھ بھی تہذیبی روایات بنی ہے اور جیسے بھی انسان اپنے آپ کو مہذب سمجھتا ہے، اس کا ایک لفظ کے اندر جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقوی کے حدود میں لے آتا ہے، یعنی گویا اپنے آپ کو ان قاعدوں کا پابند کرتا چلا جاتا ہے جو عقل کی روشنی میں اس پر واضح ہیں اور جن کی پابندی اس کو کرنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تقوی تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ تم اپنے حدود سمجھ لو اور اپنے جذبات اور اپنی خواہشوں کو ان حدود کے اندر رکھنا سیکھ لو۔ یہ روزے کی عبادت تم پر فرض کی گئی ہے تاکہ اس سے تم اپنی جبلتوں پر کنٹرول کرنا سیکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، اور اگر اس نے کچھ حدود بتائے ہیں تو ان حدود کی تمہیں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے گویا یہ بات واضح کر دی کہ یہ رمضان کی عبادت اصلاً تقوی کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کی پوری تعلیم کا محور و مرکزی تقوی ہے، اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کر اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو اس کی تربیت دے رہا ہے کہ
کہ اب اس نے انسانیت کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مہذب بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا قرآن مجید کی اصطلاح میں اپنا تزکیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تزکیہ جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے بڑی عمدہ مثال وہ ہے جو کسان کے کام سے دی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک کسان جب زمین کو تیار کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، تو یہ گویا وہ زمین کا تزکیہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس میں فصل اگاتا ہے اور اس فصل کی نشو و نما کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ بڑھے، تو یہ بھی تزکیے کا دوسرا پہلو ہے۔ تو تہذیب انسانی کو اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہی ہے، یعنی انسان نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک طرف اس کی کچھ جبلتیں ہیں، کچھ جذبات اور کچھ خواہشات ہیں، کچھ تعصبات ہیں جن کا وہ اسیر ہے، اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اور اس ارادے اور اختیار کے ساتھ عقل اور شعور سے نوازا گیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے جذبات کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی جبلتوں کو اس ارادے و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کے تابع رکھتا ہے اور اس کے حدود کے اندر رکھتا ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر نہیں رکھتا تو پھر وہ حیوان ہے۔ اور انسانیت اتنی ترقی کرتی چلی جاتی ہے جتنا وہ اپنے آپ کو ان حدود کا پیرو رکھتا ہے۔ قدم قدم پر یہ محسوس کر کے کہ مجھے ان حدود کے اندر رہنا ہے، زندگی بسر کرنے کا نام ہی تہذیب ہے۔ اس کو ہم اپنی آج کی تعبیر میں تہذیب سے ادا کرتے ہیں، قرآن اس کو تزکیے سے ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے جو رویہ اختیار کرنا ہے انسان کو، اس کو تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو قاعدوں کے اندر رکھو، اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھو۔ یہ حدود کے اندر رکھنا ہی ہے جس سے اچھی معاشرت پیدا ہوتی ہے، یہ حدود کے اندر رکھنا ہے جس سے اعلیٰ سیاسی اقدار پیدا ہوتی ہیں، یہ حدود کے اندر رکھنا ہے جس سے اچھے معاشی معاملات انجام پاتے ہیں۔ گویا انسانیت کا سارا حسن اسی کے اندر ہے۔ حدود کو اگر آدمی نے لانگ دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے لیے فتنہ اور فساد بنا دیا ہے، اور اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن ہے، وہ رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ حدود کے اندر رہنا سیکھ لیتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں لے آتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے انسانیت کے اعلیٰ مقام کی طرف بڑھنے کے لیے اقدام کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کو غیر معمولی اہمیت دی ہے، بالخصوص اس باب کو شروع کرتے وقت جو شریعت کا باب ہے۔ یعنی اس میں 2 احکام بیان کیے ہیں اس سے پہلے، ایک جان کی حرمت کا، ایک مال کے بارے میں وصیت کا، اور پھر فوراً بات کہا ہے کہ ان احکام پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا اندیشہ اور خوف نہ ہو، اور اللہ کا اندیشہ اور خوف انسان کو حدود آشنا بناتا ہے۔ اس کے اندر تقویٰ ہوگا تو تب وہ ان چیزوں کا لحاظ کرے گا اور ان کے بارے میں کوئی صحیح رویہ اختیار کرے گا۔ یہ بات فرمائی اور اس کے فوراً بعد روزے کے احکام دے دیے، اور فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ عبادت تم پر لازم کی گئی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اب آگے شریعت کے باقی احکام کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اب آپ مختصر طریقے سے اس حصے کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا، چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور ہاں تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر رات کو بھی ان کے پاس نہ جانا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر